قرآن اور اہل البیت تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے صحابہ یہ تمہیں ہدایت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے مرض وفات کے اندر ہی، کہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے کاغذ اور قلم لاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه، ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے، اور امام حسین کا یہ سفر کربلا سے لے کر شہادت تک کے اہم واقعات کو میں کوشش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں کے ساتھ، صحیح مصادر کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں اور بیان کروں کہ آپ کے اوپر کیا گزری۔ اور یہ محض ایک ویڈیو نہیں ہے، اور یہ کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان ذوات قدسیہ کا بیان ہے، اس ذات کی شہادت کا بیان ہے کہ جو اس امت کے لیے دلیل اور برہان تھی، اس امت کے لیے اللہ کے نبی کے خلیفہ تھے، اس امت کے لیے قرآن کے برابر وسیع رسول تھے، اس امت کے لیے امام ہدا ہے۔ اس ذات قدسیہ کو اس امت کے لوگوں نے شہید کیا، اور اس بات کی پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی کہ میری یہ امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی، شہید کرے گی، اور یہ بتا بھی دیا کہ کس مقام پہ شہید کیا جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اہل البیت کے دشمنان، وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل البیت کو قتل کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم کیے، علاقہ بدر کیا، ان کو ہجرتوں پہ مجبور کیا، پابند سلاسل کیا، محصور کیا، قیدی بنایا، آج تک اہل البیت کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے کہ ان کو علوم کو چھپایا جاتا ہے، ان پہ ظلم کرنے والوں کی مدح و ثناء ہوتی ہے، اور ان روایات کو چھپا دیا جاتا ہے جس میں اہل البیت علیہ السلام کی شان اور عظمت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی جائے، اور سلسلہ وار سفر کربلا سے لے کر شہادت امام حسین علیہ السلام تک ان تمام مضامین کا احاطہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت وہ عظیم الشان باب ہے کہ اگر ہم وہاں سے رہنمائی حاصل کر لیتے، اس مدینۃ العلم اور باب العلم سے ہم استمساک کر لیتے، تو آج اس امت کی حالت یہ نہ ہوتی۔ لیکن ہمیشہ اس امت نے اہل البیت سے روگردانی کی۔ ہم دوسروں کو تو امام کہتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کہ جناب امام حسین کے نام کے ساتھ امام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اہل البیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، علی کے نام کے آگے امام کہنا، کوئی کہہ دے آج تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے۔ اللہ اکبر! یہ عمل ہم نے ان ائمہ اہل البیت کے ساتھ اختیار کیا ہے، جبکہ دوسروں کے مقابلے میں دوسروں کے نام کے آگے بڑے بڑے القابات لگائے جاتے ہیں، اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رکھتی، کوئی اشکال نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی بات اہل البیت کی آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی گرفت ہوتی ہے، آپ کو پکڑا جاتا ہے۔ عقائد اہل سنت کو خطرے میں ڈال دیا اس آدمی نے۔ یہ آدمی عقائد اہل سنت کو مسخ کر رہا ہے، اس آدمی نے اہل سنت کو کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کی بات ہے یہ عمل آج تک اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ وہ اہل البیت ہیں، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے صحابہ یہ تمہیں ہدایت کی گارنٹی دے رہا ہوں، اے امت کے لوگوں، اے میری امت، تم کبھی بھی گمراہی کے ٹریک پہ نہیں چڑھو گے اگر تم اس قرآن کو تھام کے رکھو گے اور اہل البیت کے پیچھے چلو گے۔ مجھے بتائیے کون ذکر کرتا ہے اہل البیت کا اس طور پر کہ یہ اہل البیت، ان سے رہنمائی لینی ہے، ہم نے فلاں سے رہنمائی لی، فلاں کو بڑے بنا لیے، اکابرین، ان کو مقدس معظم مطہر اشخاص بنا لی، ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ان پہ گفتگو نہیں ہو سکتی،
ان کے بارے میں آپ کوئی ہلکا جملہ نہیں کہہ سکتے. اچھی بات ہے، کسی کے بارے میں ہلکا جملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ان کی عزت ہے، ان کی طہارت ہے، تو یہ اہل البیت علیہ السلام ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہے؟ احادیث کے اندر موجود ہے، مستد احمد کے اندر ہے، فضائل الصحابہ کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، مستدرک الحاکم کے اندر، کہ یہ میرے خلیفہ ہیں قرآن اور اہل البیت علیہم السلام. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا، لیکن پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مقدمے کے طور پر اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے، یہاں تک معاملہ کیسے آ گیا کہ اس امت میں ابھی کچھ اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کی ابھی صرف 60 سال، نصف صدی کا زمانہ گزرا تھا. نصف صدی آپ نے جس امت کے اوپر کوشش کی، ایسے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا کہ جو آپس میں دشمن تھے، ان کو آپ نے جوڑ دیا. لیکن کیا ہوا کہ نصف صدی بعد پھر ایسے لوگ آ گئے اقتدار کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا. کیا ہوا؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے مرض وفات کے اندر ہی، کہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے کاغذ اور قلم لاؤ. وہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے کہ لوگ اب آپ کی بات کو کس طرح سے لے رہے ہیں، کہ لوگ آپ کی بات کو اب کیا اہمیت دے رہے ہیں، اور وہاں پہ قیاس شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، امام علی علیہ السلام اور اہل البیت وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، تدفین، تکفین اور غسل کے مراحل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اہل البیت علیہ السلام اس کو طے فرماتے ہیں اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سقیفہ بنی ساعدہ سے آگے چلتے جائیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو گورنر مقرر کیے جاتے ہیں خصوصاً شام کے اوپر ارد گرد کے علاقوں پہ، وہ لوگ کون ہیں؟ اس سب کا اگر ہم تاریخی طور پر تفصیلی طور پر جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی اچانک سے واقعہ نہیں، یہ ایسے رہنما نہیں ہو گیا کہ جس کو ہم کہیں کہ بالکل بس یہ تو سارا قصور یزید کا ہے. نہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ یزید سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں جہاد کا ارادہ، جہاد سے ہر قسم کا جو عذر ہے وہ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی بچ گیا ہے کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف جہاد نہ کروں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. یعنی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، نمازوں کے اندر تبدیلی. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بصرہ میں نماز پڑھائی، جمل کے بعد کا واقعہ ہے. تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حسین حا صاد یا نون، حا سین یا نون کے ساتھ نہیں، حا صاد یا نون کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے جب علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو معلوم ایسے ہوا کہ انہوں نے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، کہ ابھی تک ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی. انہوں نے نہیں فرمایا، یہ میں عرض کر رہا ہوں. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ شخص نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی، اور یہ نہیں کہ خشوع اور خضوع کے طور پر نہیں اس کی کوئی تعبیر کرے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب جھکتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر فرماتے ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک سے رہنما نہیں ہو گیا یہ واقعہ کربلا کے اندر کہ لوگ اتنے خراب ہو گئے ہوں اچانک سے کہ وہ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیں. ان کے دلوں سے یہ تقدیس اہل البیت، نبوت کے گھرانے کا احترام، یہ نکالا کس نے نکالا، اور اس کے اندر ایک وقت لگا ہے. یہ سب کچھ ایسے اچانک بالکل کچھ نہیں ہوا. اس پہ غور کیجیے. یہ جگہ میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تحقیق کے طالبان اس مقام کے اوپر غور کریں. اہل البیت علیہم السلام یہ چونکہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہے، اہل البیت قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3786. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے اندر دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگو، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل البیت علیہم السلام۔ اہل البیت قرآن کے برابر ہیں، بالکل قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3788، اور یہ روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، یعنی قرآن اور اہل البیت علیہ السلام، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ قرآن اور اہل البیت یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اہل البیت یہ قرآن کو بیان کرنے والے ہیں، قرآن مجید کے مضامین کو روز روشن کی طرح عیا کرنے والے، ظاہر کرنے والے ہیں، اور جب بھی قرآن مجید کے اوپر حرف آیا، اہل البیت علیہ السلام نے قربانی دی اور سامنے آیا۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد ہے، بعثت نزول انبیاء، وہ کیا بیان فرمایا؟ سورت نمبر 57 سورت الحدید آیت نمبر 25، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا بینات کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو اتارا تاکہ لوگ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کو انصاف کے ساتھ قائم کیا جائے۔ اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت قوت ہے۔ تو انبیاء کرام کی بعثت کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرنا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے اس کے دربار میں، تو قرآن مجید کی سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 105 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کیا دعوت دی فرعون کے سامنے؟ اسے کیا کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے؟ فرعون سے کلمہ پڑھوایا، یا فرعون سے کہا کہ جناب تو خدا کی توحید کا اقرار کر لے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا، فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو نے جو میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا، ان کو غلامی سے نکال۔ ہاں، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو میری قوم کو غلام بنائے، میرے ساتھ میری قوم کو چھوڑ دے۔ انبیاء کرام اپنی قوم کو غلامی سے نکالتے ہیں، اللہ کی غلامی میں دیتے ہیں، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے میں، اپنے زمانے میں کیا کہ انسانوں کو ابو جہل اور بنو امیہ کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، قرآن مجید نے بیان کیا، اور میں نے بتایا کہ اہل البیت علیہ السلام یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کا پیغام یہی ہے کہ انسانوں کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں مذکر و مؤنث سے پیدا کیا، مرد و عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ تم میں معزز اور مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے، تم میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے وہ اللہ کو زیادہ معزز ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ انسانیت کو آزادی ملے، انسانیت پر ظلم و ستم نہ ہو، انسانوں کو غلام نہ بنایا جائے، انسانوں کو مالی، ذہنی، جسمانی، سیاسی، سماجی طور پر آزادی میسر ہو، ان کے حقوق ان کو میسر ہو۔ اور یہ قرآن مجید کا وہ پیغام ہے جو قرآن مجید نے تمام ادیان سے زیادہ محکم طور پر، اور دنیا کے آج جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان سے پہلے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کر دیا کہ انسانوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ تو جب بھی معاشرے میں اس طرح کا نظام آ جائے یا اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ انسانوں کو غلام بنا لیا جائے، تو پھر قرآن مجید کی جماعت وہ اس کے خلاف کھڑی ہوئی۔ اور اہل البیت علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو یزید ہے وہ یہاں تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اس نے حدود اللہ کو پامال کر دیا ہے، عدل و انصاف کہیں نظر نہیں آتا، میرے نانا کی شریعت کو بگاڑ دیا ہے، اس نے بازیجہ اطفال بنا دیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام آگے آئے، کیونکہ قرآن سے جدا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین وہ ہیں
کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا، اور ترمذی نے نقل کیا اس کو سنن کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 3781، اور یہ حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ کیوں؟ وہ مجھ پر غصہ ہوئی، وہ مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرو۔ تو پھر میں جب حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آیا، میں نے آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، حتی صلی العشاء، مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں آپ کے پیچھے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز کو سن لیا، اور آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ یہ حذیفہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل حذیفہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بخشے اور تیری والدہ کو بخشے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے کام کے بارے میں بتایا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ایسا فرشتہ آیا ہوا ہے کہ جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اس سے پہلے نہیں اترا ہے۔ استأذن ربہ ان یسلم علی، اس نے اپنے رب سے یہ اجازت چاہیے کہ یہ مجھ پہ سلام کہہ دے۔ یہ آیا اور اس نے مجھے یہ خوشخبری دی بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جنتی خواتین کی سردار ہے، وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین علیہم السلام وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ البانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور البانی نے اپنی سلسلہ کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، جلی لفظوں کے اندر ایک عنوان، ایک ٹائٹل۔ اس نے کہا کہ قرآن اور اہل البیت معیار ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اہل البیت معیار نہیں ہے، نبی کا خلیفہ تو صرف ایک ہے قرآن، اہل البیت خلیفہ ہی نہیں ہے، نبی کا کوئی اور خلیفہ ہے ہی نہیں، الیاذ باللہ۔ یہ حدیث کو نہیں جانتے، نہ قرآن کو جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو منحرفین اہل البیت علیہ السلام سے، یہ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ نام اہل البیت کا اگر لے بھی تو یہ اہل البیت سے دور ہے، انہیں اہل البیت کی معرفت نہیں ہے۔ معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جو واضح نصوص کی مخالفت کرتے ہیں، واضح نص موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو خلیفہ ہیں، اگر یہ کہتے ہیں نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6225، مشہور حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے، بالکل متواتر، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ تمام محدثین نے اس کو نقل کیا، تمام محدثین نے اہل سنت والجماعت نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دیگر روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، جیسے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ ضعیف روایت ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو نقل کیا، لیکن یہ اس درجے کی نہیں ہے، بالکل ضعیف، یعنی مسلم کے اندر موجود نہیں ہے، دیگر کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ میں تم میں دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت، یہ صحاح ستہ کہ نہ بخاری میں، نہ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے سوائے مؤطا کے، اور اس کی سند بھی موجود نہیں ہے، اور جو سند بیان کی گئی ہے اس میں بھی اقوال ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، کہ یہ اس میں سند کے اندر ایسے راوی ہیں کہ جو ضعیف ہیں، متروک راوی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو صحیح حدیث ہے، حدیث ثقلین، اس کا کہیں بیان نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت علیہ السلام کو قرآن مجید کے ساتھ بیان کیا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ خلیفہ ہے، قرآن نہیں، یہ قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ اب ان احادیث سے کیا بات معلوم ہے؟ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، اہل البیت علیہ السلام کی پہچان حاصل کریں، اہل البیت کی اتباع کریں، اہل البیت کے پیچھے چلیں، اہل البیت علیہ السلام کو اپنا رہنما بنائیں، اور ان کی روایات کو ذکر کریں، ان کے حقوق کو بیان کریں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 172، صفحہ نمبر 172، یہ لکھتے ہیں
ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا ان امتک ستقتلہ، کہ بے شک آپ کی امت حسین کو قتل کرے گی، ان قریب آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی۔ ہدایت تو دور کی بات ہے، اہل البیت علیہم السلام سے ہدایت لینا، یہ آج تک یہ انکار کرتے رہے ہیں۔ ہدایت تو دور کی بات ہے، یہ قتل کر دے گی آپ کے بیٹے کو۔ ان الامت ستقتل، ان امتک ستقتلہ، بے شک آپ کی امت قتل کر دے گی۔ قال یقتلونہ وهم مؤمنون، قتل کر دیں گے اور وہ مومن ہوں گے؟ قال نعم واراہ تربتہ، ہاں وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے زبان سے، مؤمنون یعنی دل سے ایمان والے، یہ مراد نہیں ہے، مؤمنون یعنی مسلمان بظاہر مؤمن ہوں گے، اپنے آپ کو کہتے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی یہ کام کریں گے۔ وَأَرَاهُ تُرْبَتَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مٹی بھی دکھائی، اور یہ ذکر کیا ہے، ذہبی نے اسے طبرانی اور ہیثمی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ذہبی خود کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3771۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سلمہ آتی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو رہی ہوتی ہے، تب کی وہ رو رہی ہے۔ فقلت ما یبکیک، تو میں نے عرض کیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تعنی فی المنام، خواب میں، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، ان کے سر پر اور داڑھی مبارک کے اوپر، داڑھی پر مٹی تھی۔ فقلت، میں نے کہا ما لک یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آیا، میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ میرے بچوں کو شہید کر دیا، میرے بچوں کو مسافری کی حالت کے اندر اس امت کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان سے رہنمائی لی جاتی، ان سے دین لیا جاتا، لیکن ہم نے، اس امت نے شہید کر دیا امام حسین علیہ السلام کو۔ اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استجع ذات یوم، ایک دن آپ نے ٹیک لگائی، فاستیقظ، آپ بیدار ہوئے، ہوا خاسر، اور آپ پریشان تھے، ثم رقد، پھر آپ سوئے، ثم استیقظ خاسرا، پھر آپ پریشان بیدار ہوئے، ثم رقد ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے، وفی یدہ تربۃ حمراء، آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی، وہو یقلبها، اور آپ اس کو پلٹ رہے تھے، آپ اس کو پلٹ رہے تھے اس مٹی کو۔ قلت ما هذه، میں نے عرض کیا ما هذه، یہ کیا ہے؟ قال اخبرنی جبریل ان هذا يقتل بارض العراق للحسین وهذه تربته، اس کو روایت کے امام حاکم رحمہ اللہ نے طریق خالد کے طریق سے، وصححہ علی شرط الشیخین، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بخاری مسلم کے اوپر صحیح ہے، واقرہ الذہبی، اور ذہبی نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ امام ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان اٹھے نیند سے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ اور آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی، آپ اس کو پلٹ رہے تھے، اس طرح پلٹے جا رہے تھے اس مٹی کو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ان ھذا، کہ یہ حسین عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، اور یہ اس کی مٹی ہے، اور یہ اس کی مٹی ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وقال ان حسینا مقتول وان شئت اریتک التربہ، کہ آپ کے حسین کو قتل کیا جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو تربت دکھاتا ہوں۔ الحدیث ورواہ عبد الرزاق اخبرنا عبد اللہ مثلہ، عبد الرزاق نے روایت کی عبداللہ نے اس کی مثل، وقال ام سلمہ ولم یشک، اور کہا ام سلمہ نے، ویروى عن ابی وائل وعن شہر بن خوشب ان ام سلمہ، ایک اور سند سے، ورواہ ابن سعد من حدیث عائشہ، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ وہ روایات ہیں دوستوں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ ہدایت کے مینار تھے، ہدایت کے مینار اب بھی ہیں، لیکن ہم نے ان سے ہدایتیں نہیں لی،
ہم اسی لیے آج فرقوں کے اندر ہیں، اسی لیے آج ہم بھٹکے ہوئے اور مختلف راہوں کے اندر ہیں اور گرفتار ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ ہدایت اسے ملے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس امت نے، ہم سے مراد اس امت نے اہل البیت سے دین نہیں لیا، اہل البیت سے دین نہیں لیا. امام حسین علیہ السلام جب اس سفر کربلا میں تھے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. ابن الاسیر نے اسے الکامل کے اندر نقل کیا اور مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب شہید کربلا کے اندر نقل کیا صفحہ نمبر 57 کی. وہ خطبہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کے سامنے ایک خطبہ دیا، کچھ گفتگو ارشاد فرمائی، کچھ گفتگو فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ گناہ، ظلم اور عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، چپ رہے یہ بندہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے. ظلم کے اوپر خاموش رہنے والا یہ اللہ کے رسول کو محبوب نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس ظلم کے سامنے آئے کیونکہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ہیں، آپ قرآن کو قائم کرنے والے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قائم کیا. اہل البیت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو قائم کرتے ہیں. یہ ہے قیام کا مطلب، یہ ہے قیام صلاۃ کا مطلب. آج ہم نے صرف یہی معنی بنا لیا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے اس طور پر ہو جائیں کہ جناب بس جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور بات ختم. حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے ڈٹ جانا امام حسین علیہ السلام کی طرح. امام حسین علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تو حر نے جب یہ خطبہ سنا تو کہا کہ میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. اے حر ابھی تک لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے، موت سے ڈراتے ہو؟ یاد رکھو میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کچھ اشعار پڑھے. یہ اشعار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں وہ بات کرتا ہوں تمہارے جواب میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا، بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو، قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. تو بھائی نے، تو اس صحابی نے یہ شعر پڑھے، سأمزی وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما فإن عشت لم اندم وإن مت لم الم كفى بك ظلا ان تعيش وترغما. امام حسین نے فرمایا، اس کا اشعار کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں جب کہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کرے. پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ بنوں گا. اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو، ذلت کے ساتھ زندہ رہو. اس سے بڑی ذلالت کیا ہے کہ انسان کو غلام بنا دیا جائے اور اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور جن معاشروں کے اندر انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ وہ کفریہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ ظالمانہ معاشرہ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام اسی لیے یزید کے سامنے ہے. اور کیا وجہ تھی کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، یزید مسلمان نہیں تھا. یزید کا کیا اور کیا تھا، وہ معاملہ کیا تھا یزید کا؟ یہی تو تھا کہ یزید نے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی تھی اور امام حسین علیہ السلام اس کی تجدید کے لیے کھڑے. ترماح بن عدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ افراد پہنچے، 4 افراد تھے، ان کا سردار ترماح تھا. تو اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر وہ آپ کے خلاف جمع ہو گیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ ہمارے ساتھ قریب کے علاقے میں چلے جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا لشکر لا کر ان کے ساتھ لڑیں گے. 20,000 سپاہیوں کی اس نے ذمہ داری کی. امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، ابھی میں حر کے ساتھ ہماری بات طے ہو چکی ہے، میں اس کا پابند ہوں. یہ خبر سن کر ترماح بن عدی واپس چلے گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر واپس آئے تھے. امام حسین علیہ السلام رستے پہ چلتے رہے اور ایک مقام پر آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ بیدار ہوئے. آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہم نے جانا. تو آپ کے صاحبزادے علی اکبر انہوں نے سنا تو
انہوں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے سمجھ گئے کہ یہ ہماری بات کر رہے ہیں، تو بیٹے نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹے نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان، ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو پھر صاحبزادہ نے کہا تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب ہم حق کے اوپر ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو شاباش دی، شاباش دی۔ یہ سکھایا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو۔ اور حسین کا نام لینا بہت آسان ہے لیکن حسینیت بہت مشکل، حسین کے نام کے اوپر کھڑا ہو جانا۔ امام حسین علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کر کے محض آنسو بہانا بھی نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ ہم حسین کے لیے اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں۔ آج ہر شخص کو یہ عہد کرنا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس علم ہے، جو مال و دولت ہے، اس کی زندگی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس دین کے لیے وہ لگا دے۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ امت کو متحد کرنے کے لیے، اس دین کے قیام کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، اس دین کے قیام کے لیے وہ کھڑا ہو جائے اور اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو بیان کرے۔ آج جو چھپائے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کو چھپایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے اس امت کے سامنے۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، وہ سچ بات کریں، حق کو نہ چھپائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، قرآن مجید کی میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلہ وار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اس عنوان کے اوپر گفتگو جاری رہے گی۔ آج یہ سلسلے کی پہلی کڑی تھی، انشاءاللہ آگے بھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ